تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، جو عام آدمی ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکے. اور دنیا کے 40 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ بھی ٹوٹے. آپ کے علم میں ہے دنیا کے اندر ایک پرائسز کا سپر سائیکل بھی آیا کرونا کی اثرات کی وجہ سے، اور دنیا کے اندر سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہوئی. لیکن اس وقت ہمیں بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جی مہنگائی ہو گئی، 150 روپے کلو گھی تھا، جو گھی 300 پہ چلا گیا، جو پیٹرول 75 پہ لیا، وہ 70 روپے جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز کے اندر جو ہے وہ بک رہی ہے. ہم نے 70 روپے سے بھی کم یوٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی فراہم کی. آج چینی کا عام مارکیٹ میں ریٹ کیوں سستا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے دور کے اندر گنے کے کسان کا، کاشتکار کا اتصال ہوتا تھا. 180 روپے ریٹ ہوتا تھا گنے کا. وجہ کیا ہے؟ ان کے دور کے اندر گنے کے کسان کا، کاشتکار کا اتصال ہوتا تھا. 180 روپے ریٹ ہوتا تھا گنے کا، جو کسان کا مقرر شدہ ریٹ سرکاری ہوتا تھا، لیکن کسان کو 100 روپے 120 روپے ملتے تھے، وہ بھی اس کو بر وقت پیمنٹ نہیں ملتی تھی. عمران خان نے قانون سازی کی، میک شور کیا نہ صرف کسان کو سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت ملی گنے کے کاشتکار کو، بلکہ اس کو قیمت بھی بر وقت ملی. جو ملز مالکان کی بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہوئی. جو پیمنٹ نہیں کرتا تھا، کسان کا اتصال کرتا تھا، ان کے اوپر کاروائی ہوتی تھی، ایف آئی آرز ہوتی تھی، اور یہ آن ریکارڈ باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پر. یہی وجہ ہے کہ کسان نے گنا زیادہ لگایا، گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4.5% گروتھ جو نظر آئی ہے پاکستان کی فصلوں میں. 2600 پچھلے 2 سال میں کسان کی جیب میں گیا، اضافی آمدن اسے ملی. عمران خان کے دور میں کسان خوشحال ہوا، اور آج 75 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان کی ملوں نے بنائی ہے، جو کہ پچھلے سال 55 لاکھ ٹن تھی، اس سال 20 لاکھ ٹن، اس سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 60 لاکھ ٹن ہے، اس سے اضافی چینی اس ٹائم جو ہے وہ ملز کے اندر پڑی ہے، جس کے باعث ریٹ مارکیٹ میں زیادہ چینی کا نہیں ہو رہا. تو شہباز شریف کی حکومت یا مفتاح اسماعیل نے نہیں چلایا، بلکہ ان کی نااہلیوں کی تو اپنی داستان ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ یوٹیلٹی سٹورز کی قیمتیں رکھ دیتا ہوں. یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جب ہماری حکومت تھی تو گھی 250 روپے میں بک رہا تھا، آج 300 روپے میں یہ بیچ رہے ہیں. تو 50 روپے تو پہلے ہی انہوں نے اضافہ کر دیا. اوپن مارکیٹ میں ہمارے دور کے اندر گھی کی قیمت 400 سے 410 روپے تھی، جو آج 550 سے 560 70 80 روپے میں بک رہا ہے. یعنی 150 سے 200 روپے کلو کا اضافہ گھی کا ان 60-70 روز میں اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیا. اب میں یہ یوٹیلٹی سٹور کی قیمتوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن یوٹیلٹی سٹور کا پڑا ہے. یہاں پر جو دال چنا ہے اس کا پہلا ریٹ 162 روپے کلو ہے. یوٹیلٹی سٹور میں 28 روپے کلو دال چنا کے اندر اضافہ ہو گیا، نیا ریٹ 190 روپے ہو گیا. یہ شہباز سپیڈ آپ دیکھتے جائیں، بہترین ایڈمنسٹریٹر، اور ان کے جھوٹ کی کہانیاں جو آج مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے کہ یوٹیلٹی سٹور میں بہت زیادہ چیزیں انہوں نے عوام کے لیے سستی کی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے جو کہ چنا ہے، جو کہ سفید چنا ہے، اس کی قیمت 213 سے بڑھ کے 300 روپے ہو گئی ہے. یعنی 87 روپے کلو سفید چنے کی قیمت میں یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اضافہ کر دیا ہے. تو پھر آپ کون سا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فراہم کر رہے ہیں؟ دال مسور جو ہے وہ 215 روپے کلو سے 270 روپے ہو گئی ہے، یعنی 55 روپے کلو کا دال مسور کے اندر اضافہ کیا ہے. تو یہ یوٹیلٹی سٹور سے مفتاح اسماعیل صاحب کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ دالیں تو روزمرہ استعمال کی ہیں، عام آدمی تو دال کھاتا ہے. مرغی تو ویسے ہی ہمتا شہباز نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے، وہ تو ویسے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی. تو یہ دالیں اب عوام جو ہے وہ کیسے کھائے گی؟ تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آ گیا. یہ سارا ایک جھوٹوں کا ٹولہ یہاں پر جمع ہو گیا، جو آئے روز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا، ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. عوام سے آئے روز جھوٹ بولتے ہیں. ایک اور جھوٹ بڑی تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان 120 ارب روپے کی سبسڈی عمران خان نے دے دی. یہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا، اس مارچ کے مہینے میں پیٹرول کے اوپر ہم نے 12 ارب روپے سبسڈی دی، اور ڈیزل کے اوپر ہم نے 14 ارب روپے سبسڈی دی، جو کہ ٹوٹل تقریباً 28 ارب روپیہ سبسڈی کی مد میں بنتا ہے. یعنی پیٹرول پہ ہم 24 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے، ڈیزل پہ 40 روپے فی لیٹر سبسڈی دے رہے تھے. اب اپریل اور جو مئی کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آ گئی.
शहबाज शरीफ 11 अप्रैल को वजीर आजम बन गए, जाली वजीर आजम बने, इंपोर्टेड वजीर आजम बने, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम बन गए। उसके बाद जो कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उसमें जो सब्सिडीज दी गई हैं, वो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। और वो तकरीबन आपके इल्म में होना चाहिए कोई 220 अरब रुपए की तकरीबन वो सब्सिडी बनती है, जो कि जिसके जिम्मेदार ये हैं, जो कि इन्होंने फैसला करना था, इन्होंने फैसला नहीं किया। और पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपए इजाफा फी लीटर कर दिया, डीजल की कीमतों में 120 रुपए इजाफा कर दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो 24 रुपए सब्सिडी दे रहे थे फी लीटर पेट्रोल पे, तो 60 रुपए तो इन्होंने इजाफा किया, वो तो इनके जुम्मे है। और 120 में से 40 रुपए हम सब्सिडी दे रहे थे, तो 80 रुपए डीजल पे इन्होंने इजाफा किया, वो भी आपके जुम्मे है।